بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ذرا بلند آواز میں یہ پڑھا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب حمد ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ، بہت پاکیزہ، بہت بابرکت ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، ابھی بولنے والا کون تھا؟ ایک آدمی کہنے لگا، میں تھا اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں نے 30 سے کچھ زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف جلدی اور ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ ان میں سے کون یہ کلمات سب سے پہلے لکھتا اور انہیں درج کرنے کا شرف پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یہ نہ کہا کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ پختگی سے سوال اور دعا کرے، کیونکہ یقیناً اللہ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس وقت کے رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں، اس میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، یہ تعداد میں 99 ہو گئی، اور پھر اس نے 100 کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔